السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے چھپکلی کو مارنے کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا اس کو مارا جا سکتا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھیے، صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی دفعہ یعنی پہلی ضرب کے اندر مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، اور جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہیں، اور جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہیں۔ یعنی جس آدمی نے چھپکلی کو پہلی ضرب کے اندر مار دیا وہ 100 نیکیوں کا حقدار بنتا ہے، اور جس سے پہلی ضرب میں نہ مری اسے دوسری دفعہ اسے ضرب لگانا پڑی تو اس کی نیکیاں اس کی بنسبت کم ہیں۔ تو اس حدیث سے واضح ہے کہ چھپکلی کو مارنا، اس کی ترغیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور سنن اربعہ کی روایت کے اندر 100 کے لفظ اگرچہ نہیں ہیں لیکن وہاں یہ لفظ ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے ایسے ایسے نیکی ہے، جس نے ایک ضرب میں مارا اس کے لیے ایسے ایسے نیکی ہے، اور جس نے 2 ضربوں میں مارا اس کے لیے ایسے ایسے نیکی ہے۔ اس کی وضاحت یہ دوسری حدیث کے اندر مل گئی کہ اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں جو ایک ہی ضرب کے اندر اس کو مار دیتا ہے۔ اس کو مارنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ان جانوروں میں شامل ہے جو نقصان دہ اور موذی جانور ہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جانوروں کو مارنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ انسان حالت احرام میں بھی ہو، جس حالت کے اندر یعنی احرام کی حالت میں شکار منع ہے یا جانوروں کو مارنا منع ہوتا ہے، اس کے باوجود چند جانوروں کے مارنے کا حکم دیا ہے کہ تم احرام میں ہو یا احرام کے بغیر ہو، حرم شریف میں ہو یا حرم کے کہیں علاوہ ہو، تو ان کو مار دو، جیسا کہ اس میں ایک کوے کا نام آپ نے لیا ہے، اسی طرح یہ گدھ جو ہے اس کا نام لیا ہے۔ وہاں بھی یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علت اور سبب بتایا ہے کہ یہ فویسق ہیں، یعنی موذی جانور ہیں، گندے جانور ہیں۔ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مارنے کا جو حکم دیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ موذی جانور ہے، نقصان دہ ہے، اور کئی ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں اور پڑھنے کو ملے ہیں کہ اس کے زہر کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں۔ تو شاید ہم اس کو بڑا ہلکا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا نقصان دہ جانور نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ موذی جانور ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہماری شریعت جو ہے اس کا بھی ایک عام جو مزاج اور عام مقصد ہے وہ یہی ہے، جلب المنافع و درء المفاسد، یعنی جہاں سے بھی فائدہ ہو اس چیز کو اپنایا جائے، اور جہاں سے نقصان ہو، اپنا نقصان ہو یا دوسروں کا نقصان ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اس کو مارنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے یہ ایک ضرب کے اندر مرے، نہیں تو پھر 2 یا 3 ضربوں میں جیسے بھی مارنا ممکن ہو اس کو مارنا چاہیے۔ اس کے مارنے والے کے لیے اس میں انشاءاللہ ثواب ہے، واللہ اعلم بالصواب۔